السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول خواب شیشے کا کی قسط نمبر 15 جو کہ تحریر ہے عفت سحر طاہر کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب ضرور کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یعنی تم دونوں اب مل کر مجھے اس بات پر آمادہ کرنا چاہتے ہو کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور غلط فیصلے کرنے لگا ہوں۔ آغا جان کو سہیل افندی کی بات سنتے ہی غصہ آ گیا۔ آغا جان، آپ تحمل سے بات پر غور کریں۔ سہیل غلط نہیں کہہ رہا، آپ سب کچھ موہت کے حوالے کرتے جا رہے ہیں۔ اسے یہ سب سنبھالے وقت ہی کتنا ہوا ہے، اتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں یہ۔ مبین صاحب چونکہ پہلے بھی اس موضوع پر آغا جان سے بات کر کے مایوس ہو چکے تھے، اس لیے سوچ سمجھ کر گفتگو میں شامل ہوئے۔ آغا جان نے سرد نظروں سے انہیں دیکھا۔ اور اگر موہت کی جگہ تم میں سے کسی کا بیٹا ہوتا تب بھی تمہیں یہی اعتراض ہوتا؟ لمحہ بھر کو وہ چپ رہ گئے، پھر مبین صاحب نے ہمت کی۔ اس کے کام کا طریقہ ہم سے الگ ہے آغا جان، چیک تک اس کی اپروول کے بعد کیش ہوتا ہے۔ لگانے ساری عمر اس کاروبار پر لگانے کے بعد آج حال یہ ہے کہ ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑتا ہے، کس لیے لینا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے۔ مجھ سے اجازت لے کر ہی اس نے یہ طریقہ لاگو کیا ہے اور 2 ماہ ہو گئے ایک ایک روپے کا حساب کلیئر ہے۔ وہ موہت کی طرف سے 100% مطمئن تھے۔ مبین صاحب لب بھینچ کر رہ گئے۔ دونوں بھائی ان کے جواب سے بالکل بھی مطمئن نہ تھے، مگر موہت کے پیچھے چونکہ آغا جان کا ہاتھ تھا تو وہ مزید کچھ کہہ کر صرف آغا جان کی نظروں میں اور برے ہی بن سکتے تھے، اور بس 100% اسی میں تھی کہ بات یہیں ختم کر دی جائے۔ تزین اور طلال کی واپسی رات گئے ہوئی تھی۔ مہرماں تو اندر ہی رہی جبکہ باقی سب انہیں بوجھ تک سی آف کرنے گئے تھے۔ ایسے ہی دن کے دن چکر لگا لیا کرو تزین کے ساتھ بیٹا، ہمارا بھی دل خوش ہو جاتا ہے۔ سارا چچی نے طلال کے سر پر ہاتھ پھیر کر محبت سے کہا۔ وہ مسکرا دیا، پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک دم چونکا۔ اوہ، میرا موبائل وہیں رہ گیا، میں لے کر آتا ہوں۔ وہ واپس پلٹ آیا۔ چچی جان اب لپٹا کر تزین کو پیار کر رہی تھیں۔ مہرماں ڈرائنگ روم سے نکل رہی تھی جب طلال کی غیر متوقع واپسی ہو گئی۔ وہ کترا کر ایک طرف ہوئی مگر طلال کے سر میں نہ جانے کیا سمائی۔ مہرماں کا ہاتھ تھام کر زبردستی اسے واپس اندر گھسیٹ لایا۔ طلال مہرماں کے سانپ ٹٹر گئے۔ کیوں کر رہی ہو تم میرے ساتھ ایسے؟ کب کہاں کیسے راہ بدل لی تم نے اپنی مہرو؟ میں اندھا بنا صرف تم پر اعتماد کے سہارے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور تم نے راستے میں ہی کوئی موڑ بدل لیا۔ اسے شانوں سے تھام کر جھنجھوڑ ڈالا تو وہ دفعتاً ہوش میں آئی اور مچھلی کی طرح تڑپ کر اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت سخت اور بےایمانہ تھی۔ روپیہ پیسہ جائیداد، یہ ہے تمہارا ایمان؟ اسی وقت موہت اندر آیا تو بے یقین سا منظر اس کا منتظر تھا۔ مہرماں کے وحشت زدہ سے چہرے نے پل بھر میں اسے ساری کہانی بتا دی تھی۔ اس نے مشتعل ہو کر طلال کے شانے پر ایک ہاتھ رکھ کر اسے مہرماں سے دور دھکیل دیا۔ اٹس نن آف یور بزنس موہت۔ طلال کی آنکھیں لال ہوئیں۔ انگشت شہادت اٹھا کر غصے سے بولا، شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ۔ موہت غرایا، میرے گھر میں کھڑے ہو کر مجھے یہ بات کہنے کا حق نہیں رکھتے تم کون ہوتے ہو اس کے جو؟ وہ تنفر سے کچھ کہنے ہی لگا کہ موہت اس کی بات کاٹ کر درست لہجے میں بولا، سب کچھ ہوتا ہوں میں اس کا، اور تم اس پر ایک میلی نظر بھی ڈالو تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ بات ختم کرتا تھر تھر کانپتی مہرماں کا ہاتھ تھام کر باہر نکل گیا۔ طلال جیسے کسی ٹرانس سے باہر آیا۔ وہ وہاں اکیلا کھڑا تھا۔ اس نے اپنے پسینے سے تر ہوتے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ فرزین اس کے پیچھے آئی تھی۔ طلال بھائی موبائل ملا؟ اوہ ہاں وہ یہ رہا، اس نے بری طرح چونکتے کہا۔ صوفے کے پاس تپائی پر اس کا سیل فون پڑا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا کر باہر نکلا تو اس کی پیشانی چمک رہی تھی۔ واپسی پر تزین شروع ہو گئی۔ دیکھ لیا تم نے، میں غلط نہیں کہہ رہی تھی، مہرو تمہارے ساتھ کبھی مخلص تھی ہی نہیں، اور بالفرض کبھی تھی بھی تو اب موہت کے پاس پراپرٹی اور بزنس دیکھ کر اس کی رال موہت پر ٹپک پڑی۔ وہ حقارت سے مہرماں کا ذکر کر رہی تھی۔ طلال کے سر میں درد شروع ہو گیا۔ شٹ اپ یو، اب بس بھی کر دو مہرو نامہ، دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے تم نے، وہ جھلا کر بولا۔ تزین کو ایک دم سے سٹاپ لگا۔ بیہیو یو طلال، وہ برا مان گئی۔ تم سے بات نہیں کروں گی تو اور کس سے کروں گی؟ تو کیا ضروری ہے کہ بات مہرماں کی ہی ہوگی؟ وہ چچا کر بولا۔ ابھی تو مہرماں زہر اور موہت افندی سب سے بڑا دشمن لگ رہا تھا، اس کا نام بھی کان میں نہ پڑے تو ہماری بات ہوتی ہی کب ہے آپس میں، جو میں اپنی یا تمہاری بات کروں؟ تزین آزردہ ہوئی۔ تو بس پھر چپ کر جاؤ، مجھے سکون سے ڈرائیونگ کرنے دو، وہ تند لہجے میں بولا۔ تزین نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر مناسب موقع کے آنے کا خیال کر کے لب بھینچ لیے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ تم طلال پر ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ ایک بار اسے پتہ چل گیا کہ تم اسے پسند نہیں کرتی، بس کافی ہے، بار بار اس پر یہ بات جتانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ سر جھکائے ٹیرس کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی اور موہت پشت پر ہاتھ باندھے تپتا سلگتا ادھر ادھر ٹہلتا اس پر برس رہا تھا۔ تو کیا کروں؟ کمرے میں بند ہو کر بیٹھ جاؤں؟ تزین کی تمسخرانہ نظروں کو برداشت کروں؟ وہ تو یہی سمجھتی رہے گی کہ میں ابھی تک طلال کو
کھونے کے غم میں ہوں۔ وہ برداشت کھو کر پھٹ پڑی تو اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ اسے کیسے بتاؤں کہ مجھے تو نمیرہ افندی نے ایسا دکھ دیا ہے کہ طلال کی جدائی کا غم محسوس ہی نہیں ہو رہا۔ میری تو پوری زندگی سوالیہ نشان ہی بن کر رہ گئی ہے۔ اب بس کر دو مہر، بہت ہو گئی یہ وضاحتیں۔ تمہاری اس پالیسی کی وجہ سے اس شخص کا حوصلہ بلند ہوا ہے۔ وہ مٹھیاں بیچتے بولا۔ طلال کا انداز یاد آتا تو خون کنپٹیوں میں ٹھوکریں مارنے لگتا۔ تو مجھے ایک فیور دو موہت پلیز۔ وہ رونے لگی اور یوں ہی روتے ہوئے بولی، کہیں سے نمیر کا پتہ کرو، میرے پاس اس کا نمبر ہے، اس کے ذریعے ٹریس کراؤ اس شخص کو، وہ شخص میری زندگی برباد کر رہا ہے۔ موہت نے غصے سے اسے دیکھا۔ تم لوگوں کو بس اپنی ہی بربادی پر دکھ ہوتا ہے۔ کبھی آغا جان نے سوچا ہے کہ اسے رابطہ کر کے اس سے بات کی جائے، اس کے کیا دکھ ہیں وہ سنے جائیں، مگر یہاں وہ سب اسے اس کے ماں باپ کے ساتھ ہی مار چکے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نہ جانے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ وہ شعلہ بار لہجے میں بولتا مہرماں کو بے احسان کرنے لگا۔ مگر میرا کیا قصور تھا موہت؟ وہ شخص مجھے ملے تو میں اسے پوچھوں، اسے کیا حق تھا کہ مجھے اپنی من پسند زندگی گزارنے سے محروم کرتا؟ وہ بے بسی سے بولی تو وہ اس کے بالمقابل آ کر پنجوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ انسان دکھ میں مبتلا ہو تو اسے دوسروں کے دکھوں کا زیادہ احساس ہوتا ہے، مگر میں نے یہاں نمیر کے نام کے ساتھ ہمیشہ گالی ہی سنی ہے۔ چلو مان لیا، کہا اس کی ماں غلط تھی، اس کا باپ غلط تھا، مگر نمیر کو غلط بنانے والے افندی ہاؤس والے ہیں۔ مگر میرا قصور کیا تھا موہت؟ کیا مل گیا اسے ایک قدم اٹھا کر؟ وہ نمالود گلابی ہوتی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ سکون۔ لمحہ بھر مہرماں کو دیکھ کر اس نے یک لفظی جواب دیا، تو پھر توقع سے پوچھا، تم سب کو بے سکونی دے کر کیا اسے خوشی نہیں ملتی ہوگی؟ وہ گھٹنوں پر ماتھا ٹکا کر بیٹھ گئی۔ موہت اٹھ کھڑا ہوا اور قطعی انداز میں بولا، بہرحال آئندہ طلال کے سامنے تمہیں اس قدر مجبور اور بے بس بننے کی ضرورت نہیں، بلکہ تمہاری طرف سے ایک تھپڑ تو وہ آج بھی ڈیزرو کرتا تھا۔ تمہارے لیے یہ کہنا بہت آسان ہے، مجھ سے پوچھو مجھے اپنی زندگی کس قدر قابل رحم لگتی ہے۔ ہر ارادہ، ہر گول ختم ہو گیا ہے میری زندگی سے، بس اٹھتے بیٹھتے کی سوچ نمیر افندی مل جائے کہیں سے۔ وہ دل گرفتگی سے کہہ رہی تھی، مل جائے گا تو کون سا اسے تخت پر بٹھانا ہے تم لوگوں نے؟ وہ طنز سے کہہ کر مسکرایا تو مہرماں کو دھیان آیا، تم اور چچی جان بہت حمایت کرتے ہو نمیر کی۔ اس کا انداز مشکوک تھا۔ موہت کھل کر مسکرایا، کیونکہ اتفاق سے ہم لوگ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کی عادت میں مبتلا ہیں۔ مہرماں سر جھٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اب پہلے سے کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ کتنا بولتے ہو تم موہت، سر میں درد کر دیا، اب بس کرو اور سو جاؤ جا کر۔ اس کے انداز پر وہ ہنسا، ہاں چاوا بھی پڑ سکتا ہے ٹیرس پر۔ مہرماں نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ جتانے والے انداز میں بولی، اپنی بہن کو بتا کر آئی ہوں میں۔ وہ سر جھٹکتی سیڑھیوں کی طرف چل پڑی، جبکہ موہت جنگلے کی طرف آ گیا۔ اندھیرے کو کھوجتی اس کی آنکھیں کسی گہری سوچ کا پتہ دیتی تھیں۔ مجھے تو پہلے ہی پتہ تھا کہ آغا جان کو اپنی چہیتی بہو اور پوتے سے آگے کچھ نظر نہیں آتا۔ تائی جان سلگ کر بولی، ساری عمر ہم نے اس گھر کی چاکری کرتے گزار دی اور وہ دونوں فقی وقائی پر آ کر بیٹھ گئے۔ جب سے مبین صاحب آغا جان کو مل کر نا امید لوٹے ہیں نا، تب سے صدیقہ بیگم سلگ رہی تھیں۔ کبھی اٹھتی کبھی بیٹھتی، مگر کسی پہلو چین نہ آتا۔ کبھی چپ کرتی اور کبھی پھر سے بات یاد آ جاتی تو شروع ہو جاتی، بس کر دو نیک وقت، اس طرح ٹینشن لینے سے صرف تمہارا بی پی ہی ہائی ہوگا اور کچھ نہیں۔ تمہیں پتہ ہے آغا جان کو دنیا کی کوئی طاقت ان کے ارادوں سے ہٹا نہیں سکتی، اور واقعی وہ جانتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئیں۔ وہ چپ چاپ لیٹے ہوئے تھے۔ تائی جان نے ان کی طرف دیکھا۔ اور مہرماں کا کیا سوچا ہے آپ نے؟ دھیمی آواز میں پوچھا۔ انہوں نے بے اختیار گہری سانس بھری۔ اس لمحے وہ صدیقہ بیگم کو بہت بوڑھے محسوس ہوئے۔ اس صدمے سے تو میری ساری ہمت اور عقل جواب دے گئی ہے۔ اس بیوقوف لڑکی نے تو اپنے لیے خود مسئلے کھڑے کیے ہیں۔ کیا ضرورت تھی آ کر سب کو بتانے کی کہ اس بغیرت انسان نے کیا کرتوت گھولا ہے اس کی زندگی میں؟ وہ مہرماں سے برگشتہ تھیں۔ نہ بتانا بھی تو مسئلے کا حل نہیں تھا۔ نکاح پر نکاح واقعی حرام ہوتا ہے، انہوں نے تھکے ہوئے انداز میں کہا، مگر وہ کیا ساری عمر اسی قید میں گزار دے گی؟ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مبین صاحب اٹھ بیٹھے اور ان کا ہاتھ تھام کر حوصلہ دیا۔ میں اس انتظار میں ہوں کہ نمیر رابطہ کرے تو میں تسلی سے اس سے بات کروں۔ پہلے اگر تم اس کے ساتھ اتنے اکھڑ لہجے میں بات نہ کرتی تو اسے مذاکرات پر آمادہ کر سکتے تھے ہم۔ میرا تو دل کرتا ہے زندہ جلا ڈالوں اس کمینے کو، بے غیرتی کا خون دوڑ رہا ہے اس کی رگوں میں۔ وہ نفرت سے بولی، اپنے رویے میں تھوڑی لچک لاؤ صدیقہ، وہ صرف زر نگار کا ہی نہیں وقار کا بھی خون ہے، اسی وجہ سے پہلے بھی معاملہ خراب ہوا ہے اور تم نے ٹھنڈے دل و دماغ سے بات نہیں کی۔ مبین صاحب نے تادیبی انداز میں کہا تو انہوں نے تنفر سے سر جھٹکا اور منہ میں کچھ بڑبڑا کر رہ گئیں۔ اس لڑکے سے تو اس کو بن دیکھے نفرت ہو چکی تھی۔ اگلے روز مبین افندی اسی سلسلے میں آفس سے پہلے آغا جان کے پاس گئے تو وہاں سمرہ موجود تھیں۔ مجبوراً ان کے سامنے ہی بات کرنی پڑی۔ میں مہرماں کی طرف سے بہت پریشان ہوں آغا جان۔ آغا جان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا، کوئی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی۔ بات تو پریشانی کی ہی ہے آغا جان، ساری عمر تو وہ اسی گھر میں نمیر کے نام پر بیٹھ کر نہیں گزار سکتی نا، وہ سامنے آئے تو کچھ فیصلہ ہو۔ وہ آزردہ ہوئے۔
اس رذیل شخص کے نام پر کیوں بیٹھنا؟ پاگل ہو گئی ہے وہ، آغا جان گرجے، پھر ذرا دھیمے لہجے میں بولے، بات کو یہیں دبا دو گے تو بات بڑھنے سے پہلے مر جائے گی مبین۔ لڑکی کا رشتہ ڈھونڈو اور اسے دو بول پڑوا کر رخصت کرو۔ ان کا مشورہ سن کر مبین صاحب تو جذبت ہوئے ہی تو غیر جانبدار سے ان کی گفتگو سنتی سمرا بھی چونکی اور انہیں لب کشائی کرنا پڑی۔ ایسا ہو سکتا تو وہ طلال کو انکار نہ کرتی آغا جان۔ انہوں نے سر جھٹکا، وہ بھی اس کی اپنی بیوقوفی ہے، کوئی نکاح نامہ، نہ گواہ، نہ ثبوت، اسے تو پتہ بھی نہیں کہ وہ نکاح تھا یا ڈرامہ۔ کچھ بھی ہو آغا جان، یہ تو اب نمیر کے سامنے آنے پر ہی پتہ چلے گا۔ مبین صاحب دل گرفتہ تھے۔ میرے گھر میں ڈرامے مت کرو مبین، ایک بار جو بات میں نے کہہ دی وہ سمجھو پتھر پر لکیر۔ مہرماں کو بھی اچھے سے سمجھا دو، اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ اس نے جو کرنا تھا طلال سے شادی سے انکار کر کے کر چکی ہے بس۔ آغا جان سخت الرجک انداز میں بولے تو مبین صاحب کا دل چاہا کسی دیوار میں ہی سر مار لیں۔ سمرا کے چہرے پر بھی تعصب بھرے تاثرات تھے۔ آغا جان اس گھر کے بزرگ تو تھے مگر انہوں نے کبھی سب کی رضا کے ساتھ کوئی فیصلہ نہ کیا تھا۔ مبین صاحب چپ کر کے اٹھ گئے۔ وہ ملاحہ کے ساتھ بہت عرصے کے بعد بازار جانے کا پروگرام بنا رہی تھی۔ موسم بدل رہا تھا، لون کے کپڑے خریدنے تھے، سپہر ہونے کو تھی۔ ملاحہ برآمدے میں نکلی، ملازمہ کے ہاتھ کبیر کو پیغام بھیجا۔ وہ بھی سویا اٹھ کر آیا تھا، ملاحہ کو دیکھ کر رک گیا۔ اوہ سوری، تم سو رہے تھے؟ اس کی آنکھوں میں کچی نیند سے بیداری کا گلابی پن دیکھ کر وہ خفیف ہوئی۔ اب تو اٹھ گیا ہوں، حکم کریں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ گاڑی تیار کرو، شاپنگ کے لیے جانا ہے مجھے اور آپی کو۔ ابھی اس بیچاری کے دل میں وہ سختی نہ آئی تھی، ورنہ ملازمہ کے ذریعے اسے بلانے کا پیغام بھیجا تو گاڑی نکالنے کا بھی کہلوا دیتی، مگر پھر بھی اس کا لیا دیا سا انداز کبیر کو بہت بدلہ محسوس ہو رہا تھا، ورنہ تو وہ ہر وقت ملتفت محسوس ہوتی تھی اور بجائے نظر انداز کر دینے کے کبیر کی شامت اعمال کے بلا ارادہ اور بے ساختہ پوچھ لیا ہوتا۔ آپ خفا ہیں کسی بات پر؟ ملاحہ کا دل غوطہ کھا کر ابھرا۔ اللہ اللہ، یہ کبیر بھی انسان تھا، مشین نہیں، مگر بظاہر بڑی بے رخی سے بولی، میری تم سے کون سا بہت دوستی ہے جو اب ناراضی ہوگی، میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ وہ پریشان سا دکھائی دیا۔ ملاحہ کے دل میں گدگدی سی ہوئی۔ مانگو؟ سینے پر بازو لپیٹے راج ہنس کی طرح گردن اٹھا کر فراخ دلی سے کہتے وہ دیکھنے کی چیز لگی، اور یہی وہ ایک پل تھا جب کبیر خان کا دل کسی زخمی پرندے کی طرح سینے میں پڑپڑا کر رہ گیا۔ وہ نظر جو آفندی کی عورتوں کے چہروں کی طرف اٹھتی ہی نہ تھی، ملاحہ آفندی کے چہرے پر سے پہلی بار ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ معاف کر دیں ملاحہ بی بی، وہ بے اختیار بولا، اپنی ہر بے رخی پر شرمسار ہوں میں۔ نظر نے باقی بات مکمل کی۔ ٹھیک ہے، سوچوں گی معاف کرنا چاہیے یا نہیں۔ ابھی تو گاڑی نکالو، وہ بے نیازی سے کہتی چلی گئی تھی اور کبیر خان کا دل اس کے پیروں سے لپٹا جاتا تھا، مگر شاید زلیخا کا دل بدل دیا گیا تھا۔ کبیر خان متحیر سا دل کی جگہ کے خالی پن پر غور کرتا رہ گیا۔ وہ آدھی شاپنگ کر کے ہی تھک گئی، شاپنگ بیگز اٹھانا بھی دوبر ہو رہا تھا۔ تم اپنے لیے جوتے پسند کرو، میں یہ بیگز گاڑی میں رکھاؤں؟ مہرماں نے اسے جوتوں والی شاپ میں گھستے دیکھ کر کہا تو وہ سر ہلاتی اندر چلی گئی۔ مہرماں سارے ہی شاپنگ بیگز تھام کر شاپنگ مال سے باہر نکلی۔ اسے ایک دھکا سا لگا تو لڑکھڑائے بمشکل گرنے سے بچی، مگر سارے شاپنگ بیگ ہاتھوں سے پھسلتے چلے گئے۔ اوہ سوری، کوئی شرمسار سا ہوا اور وہیں پنجوں کے بل بیٹھ کر اس کے بیگز اٹھانے لگا۔ مہرماں نے ایک سختی نگاہ اس کے ٹکرانے پر ڈالی اور وہیں سن ہو گئی۔ وہ نمیر آفندی تھا۔ یہ شکل تو وہ اب زندگی بھر بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ نمیر، وہ بے یقینی سے اونچی آواز میں بول گئی۔ وہ بری طرح چونکا، اس کو پہلی بار دیکھا۔ اوہ شٹ، وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ مہرماں بلی کی سی تیزی سے اٹھی، وہ پلٹ رہا تھا۔ نمیر، مہرماں نے دوبارہ سے اسے پکارا، اب کی بار غصے سے۔ اب اگر وہ دنیا کی بھیڑ میں کھو جاتا تو شاید کبھی نہ ملتا، اور وہ انتظار اور کرب کی سولی پر لٹکتی رہتی، مگر وہ رکنے کے ارادے میں نہیں تھا۔ مہرماں نے تیزی سے آگے بڑھ کر پیچھے سے اس کا کالر پکڑ کر کھینچا تو وہ لڑکھڑا کر رکا، ایک تماشا سا لگنے لگا۔ ایکسکیوز می، وہ مڑ کر دھیمے مگر گڑانے والے تادیبی انداز میں بولا، مگر مہرماں کا دماغ اس وقت تک اتنا خراب ہو چکا تھا کہ نفرت کی آگ میں سلگتا ایک زوردار تھپڑ اس نے نمیر کے منہ پر دے مارا۔ شدید غصے اور ٹینشن نے اس کی ذہن کی تنابیں گویا کھینچ دی تھیں۔ آس پاس جمع ہوتے لوگ اور چہ میں گویاں۔ مہرماں نے پرتعش انداز میں کھو کر نمیر کو تھپڑ دے مارا تھا اور وہ مہرماں کے اس قدر غیر یقینی اقدام پر شردر رہ گیا۔ پھر اس نے ایک جھٹکے سے مہرماں کے ہاتھ سے اپنی شرٹ چھڑائی۔ دماغ ٹھیک ہے آپ کا محترمہ؟ وہ دھیمے لہجے میں گڑایا۔ ملاحہ جو یوں ہی کسی وہم میں گری پیچھے اسے دیکھنے کے لیے شاپ کے دروازے تک آئی تھی، مہرماں کے ہاتھ سے سارے شاپرز گرتے دیکھ کر بھاگی، مگر اس کے قریب پہنچنے تک سارا معاملہ ہی تبدیل ہو چکا تھا۔ یا اللہ! اس نے کسی شخص میں اجلتی مہرماں کو اپنی طرف گھسیٹا۔ غصے سے سرخ چہرہ لیے غم اور غصے سے کپکپاتی مہرماں اپنے آواز میں نہیں لگ رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے بہے چلے جا رہے تھے۔ کیا ہوا ہے آپی؟ اس نے بے اختیار مہرماں کو ساتھ لگایا۔
वो नुमैर सिसक कर सरगोशी की तो मलाहा तड़प कर पीछे पलटी, मगर वहाँ अब कोई न था। वो चलावे की तरह वहाँ से गायब हुआ था। मेहरमा ने भी आंखें फाड़ कर देखा, मगर उनकी तवज्जो बढ़ते ही वो रंचू हो चुका था। लोग जो तजस्सुस के मारे वहाँ जमघटा लगाए खड़े थे, चंद लम्हे मामले की संगीनी का अंदाज़ा लगाने के बाद अपनी राह चल दिए। वो अभी यहाँ था। मेहरमा ने पागलों की तरह इधर उधर देखा। मलाहा शॉपिंग बैग समेटने लगी, फिर मेहरमा का हाथ थामा। आप ही चलो, गाड़ी में चलकर बैठो, फिर बात करते हैं। मेहरमा बामुश्किल आंसू रोकती गाड़ी तक आई थी। गाड़ी में बैठी हो गई वो वही था मलाहा। वो होता तो भागता क्यों आप ही? मलाहा बेबसी से बोली। उसने मेहरमा को इस आदमी को थप्पड़ मारते देखा था। ओह, कुछ गलत हो जाता तो क्या हुआ? कबीर परेशान हुआ। बस ऐसे ही, आपे की तबीयत ठीक नहीं। तुम गाड़ी चलाओ खान, मलाहा ने थके हुए लहजे में कहा तो उसने इस बात में सर हिला दिया, मगर मेहरमा का रोया रोया चेहरा उसे कोई और ही कहानी सुना रहा था। घर आकर भी मेहरमा की आंखें खुश ना हो रही थीं। ताईजान तो कलेजे को हाथ पड़ा। अरे वो मुआ पूरे शहर में दंदनाता फिर रहा है, कोई नहीं है उसे अंजाम तक पहुंचाने वाला। वो दुहाइयाँ दे रही थीं। सारा चची ने उकताहट भरी नज़रों से उन्हें देखा। अल्लाह ही जाने, ये तो जब वो सामने आएगा तब पता चलेगा कि कोई नुमैर वकार भी है इस दुनिया में। वो उन्होंने सुनाने वाले अंदाज में बोली। मैंने खुद देखा है उसे, मैं उसका चेहरा भुला कैसे सकती हूँ? मेहरमा ने रुंधे लहजे में कहा। अरे तू लोगों को इकट्ठा करती, उसे पकड़वा देती किसी तरह। ताईजान का अपना ही कुलिया और अपनी ही जमा तफरीक थी। लोग तो जमा थे वहाँ, मगर बेहद ज़माना है अम्मी, कोई किसी के मामले में नहीं पड़ता अब। मलाहा ने आज़र्दगी से कहा। फिर वो बात ही बता दी जो अब तक ना बताई थी। आप ही ने तो उसे थप्पड़ भी लगा दिया, मैं तो डर गई थी। वहाँ एकदम खामोशी छा गई। तुमने भी आफंदीस की रवायत को बरकरार रखते वही किया जो पहले से सब करते आए हैं। समरा सबसे पहले बोली थी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला एक थप्पड़ भी डिज़र्व नहीं करता चची जान। मेहरमा ने दुखते हुए एहतजाज भरे लहजे में पूछा तो उनकी नज़रों में सर्द मेहरी उतर आई। रिवायतें बदलने के लिए पहले खुद को बदलना पड़ता है मेहर। इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं मेहरू, ये तो तवाइफ की भी हिमायत पर उतर आई थी। उनके बेटे को भी जाकर गले लगा लिया। रखता ना वो लाज इस हमदर्दी की, मगर वो तो सपोलिया ही रहा। मौका मिलते ही जहर घोल दिया हमारी ज़िंदगी में। ताईजान ने गुस्सीली नज़रों से समरा चची को देखते सर्द लहजे में जताया तो उन्होंने गहरी सांस भरी और वहाँ से उठ गई। मगर जाते जाते भी वो मेहरू को तारीफ करने से ना रह सकी थी। जो झुकते नहीं वो टूट जाया करते हैं मेहरमा। भलाई हमेशा झुक जाने और नरम पड़ने में होती है। अल्लाह उसे बेटी देता। अरे मैं कहती हूँ उसकी बेटी के साथ ये वाक़या होता तो फिर पूछती कि कितना झुकना चाहिए। समरा के जाते ही ताईजान ने बद्दुआया अंदाज में कहते ऊपर देखा। वो भूल गई कि हम तो कभी कभार ही ऊपर देखते हैं, मगर ऊपर वाला हमेशा ही हमें देख रहा होता है। मेहरमा का सर दर्द से फटने लगा तो वो उठकर अपने कमरे में आ गई। नुमैर को सामने पाकर खो देना उसकी तो जैसे हर आस उम्मीद तोड़ रहा था। इसका यही ख्याल था कि नुमैर से सामना होते ही वो उससे तलाक का मुतालबा करेगी, मगर उसने अपने दाएं बाएं को हाथ फैला कर देखा। उसे झुंझुरी सी आई। अगर जो जवाबी थप्पड़ मार देता तो क्या इज्जत रह जाती? तो क्या समरा चची सही कह रही थी? मुझे बर्दाश्त से काम लेना चाहिए था। नुमैरा फंदी तो अब जो करे वो कम होगा। तेज भरी बहादुरी का वो लम्हा गुजर जाने के बाद अब उसे मुस्तकबिल के खदशात सताने लगे थे, तो वो सर थाम कर बिस्तर पर गिर सी गई। वो मुठियाँ पीछे तैश के आलम में इधर उधर टहल रहा था। सामने बेंच पर बैठी सोमिया सीने पर बाजू लपेटे उसे देख रही थी। उसकी परेड से तंग आ गई। अब बस भी कर दो नुमैर, तुमने क्या मई के महीने में मार्च पोस्ट शुरू कर रखी है? वो उसकी बात सुनकर एहन उसके सामने रुक कर खशूनत भरी नज़रों से उसे घूरा। उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है। नुमैर आवंदी के मुंह पर वो अपनी बात पर जोर देकर बोला। यू डिज़र्व इट। सोमिया ने इसका दरअसान से कहा कि वह दांतों पर दांत जमा कर रह गया। फिर इसके पास ही मार्बल के बने बेंच पर टिक गया। पार्क में शाम होते ही लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। वो यूं ही बिला इरादा सामने नजरें जमाए देखता रहा। हर अमल का कोई ना कोई रद्द-ए-अमल होता है नुमैर। सोमिया का अंदाज तादीबी था। ये बात उसको भी पता होगी ना। वो लम्हा भर के तौक़ुफ़ के बाद सर्द लहजे में बोला तो सोमिया को बेतरा गुस्सा आया। अब और क्या बुरा करना रह गया है उसके साथ? तुम चाहते हो इंतकाम के इस खेल में उसे बिना कसूर के तोड़ मरोड़ और दो और उफ भी ना करे? भरे बाजार में किसी मर्द के चेहरे पर थप्पड़ मारने का मतलब जानती हो? वो उसी सर्द लहजे में पूछ रहा था जिसकी तह में शोले छुपे थे। इसका मतलब होता है हर जवाबी रद्द-ए-अमल के लिए तैयार रहना। नुमैरा फंदी के मुंह पर थप्पड़ मारने से पहले उसने नतीजा क्यों नहीं सोचा इस हरकत का? फॉर गॉड सेक नुमैर, वो कराही, छोड़ दो ये बदले और इंतकाम का रास्ता। निकाह कर लिया है मेहरमा से, चाहे जैसे भी सही। जाकर आगा जान के सामने खड़े हो जाओ। अब क्या कर लेंगे वो तुम्हारा? मेरा क्या कर सकते हैं वो भला? बस अपनी पोती को बेवा कर दें शायद। वो शदीद तंज़े अंदाज में गोया हुआ तो सोमिया दहली। क्या फजूल बातें कर रहे हो? तुम देखना अब मैं उन सब के साथ क्या करता हूँ। वो इंतकाम की आग में भर भर जलता दिखाई देता था। सोमिया ने चेहरा मोड़कर उसे देखा।
وجہ چہرہ آنکھوں سے جھلکتی سرد مہری، مگر ایک اضطراب تھا جو مہرمہ کے اس غیر متوقع حرکت کے بعد اس کے وجود کو لپیٹ میں لے گیا تھا۔ وہ یقیناً سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مہرمہ کبھی اسے بیچ بازار پکڑ کر تھپڑ مارنے والی جرات بھی کرے گی، مگر اس نے کر دکھایا تھا۔ جو انہوں نے کیا اسے الگ کچھ کرتے تو میں داد بھی دیتی، سومیا نے تکان بھرے انداز میں کہا تھا۔ بدلہ لینا بہادری نہیں ہوتی نمیر، دل پر پتھر رکھ کر کسی کو معاف کرنا بہادری ہے۔ ظلم کیا ہے انہوں نے ہم پر، ظالموں کو ہی تو معاف کیا جاتا ہے۔ سومیا برجستہ بولی تو نمیر نے اسے گھور کر دیکھا اور سلگ کر بولا، مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ تمہارے اس قدر دشمنانہ رویے کے بعد بھی ہر بات پر تم ہی سے شیئر کرنے کیوں آ جاتا ہوں۔ سومیا کے ہونٹوں پر ہلکی مگر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ شام ہو رہی ہے، چلو ہاسٹل چھوڑ دوں۔ گہری سانس بھرتی وہ اپنا شولڈر بیگ اٹھاتی، اس کے ساتھ پارک کے گیٹ کی طرف چلتے ہوئے نصیحتیں کرنا بھی گویا فرض خیال کیا تھا۔ ایسے ہی تھپڑ کھاتے رہو گے تو دشمنی کا یہ کھاتا بڑھتا ہی چلا جائے گا نمیر۔ تم فکر مت کرو، یہ دشمنی پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا اور مہرمہ افندی سے تو میں بہت اچھے سے نپٹوں گا۔ موحد افندی اس کا دوست ہے نمیر صاحب، اور مجھے تو صاف لگتا ہے وہ سافٹ کارنر بھی رکھتا ہے مہرمہ کے لیے اپنے دل میں۔ سومیا نے اسے تنبیہی انداز میں کہا تو وہ ناگواری سے بولا، شٹ اپ، میرے خیال میں یہیں سے تمہیں ٹیکسی کروا دوں، ہاسٹل تک جاتے تو تم میرا دماغ خراب کر دو گی۔ سومیا ہنسی، اتنا ہی دل جلتا ہے اور دماغ خراب ہوتا ہے؟ اس کی موحد کے ساتھ دوستی سے تو جاؤ اس کے پاس اور استحقاق سے تعارف کرواؤ اپنا۔ وہ ابھی بھی باز نہ آئی تھی، مگر نمیر نے بھی قسم کھا لی کہ اس کی کسی بھی بات کا جواب نہ دے گا۔ اسے ہاسٹل کے گیٹ کے سامنے اتار کر وہ گاڑی بیک کر رہا تھا جب وہ کھلی کھڑکی میں آ کر جھکی۔ موحد تم سے بہت الگ ہے نمیر، وہ سچ میں مہرمہ کا خیال کرتا ہے کیونکہ واقعی اس کے سینے میں نمیر افندی کا دل نہیں ہے۔ نمیر نے دانت پیستے ہوئے گاڑی تیزی سے بڑھا دی۔ سومیا تعصب سے سر ہلاتی چند لمحے گاڑی کی اڑتی دھول کو دیکھنے کے بعد گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ محمود اینڈ سنز نے جو پیمنٹ کی تھی وہ تو اس کھاتے میں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ سہیل افندی نے کمپیوٹر اسکرین پر سے نظر ہٹا کر مبین افندی اور موحد پر نظر ڈالی۔ سہیل افندی کے اعتراض کے بعد آغا جان نے موحد کو ہدایت کر دی کہ وہ نفع و نقصان کا سارا حساب چچا اور تایا کے ساتھ بھی شیئر کیا کرے تاکہ بزنس کے نفع و نقصان کا ان کو بھی اندازہ رہے۔ تو اب اس ماہ کے کھاتے نے انہیں پیشانی پر بل ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ پورا حساب موجود ہے، بس وہی 10 لاکھ مسنگ ہے۔ وہ مطمئن تھا، کوئی گھبراہٹ اس کے چہرے سے نہیں چھلکتی تھی۔ 10 لاکھ کا حساب کتاب غائب ہے کھاتے میں سے اور تم یہ بس کہہ رہے ہو۔ مبین افندی کو بھی غصہ آیا۔ وہ میں نے چیریٹی میں دے دیے ہیں۔ وہ کرسی میں دزا اسی پر پرسکون انداز میں بولا تو ان دونوں بھائیوں کو لگا کمرے کی پوری چھت ان کے سروں پر آ گری ہو۔ مبین صاحب کرسی کی ٹیک چھوڑ کر ایک دم سیدھے ہوئے۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ 10 روپے نہیں 10 لاکھ تھے وہ، ایسے کیسے چیریٹی میں دے دیے؟ انہوں نے صدمے بھری ناگواری سے کہا۔ الحمدللہ، اللہ نے اس معاملے میں بہت وسیع دل عطا کر رکھا ہے مجھے، وہ مطمئن تھا۔ پرائی دمڑی پر ساہوکار مت بنو موحد۔ سہیل افندی کا لب و لہجہ سخت تھا، وہ ایک دم سیدھا ہو بیٹھا۔ پرائی دمڑی نہیں ہے صاحب، اپنے باپ کا کھا رہا ہوں، کسی کا دیا ہوا نہیں۔ پیسہ بہت مشکل سے کمایا جاتا ہے، اسے خرچ کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں موحد میاں۔ مبین صاحب ابتدائی جھٹکے سے نکلتے ہوئے تادیبی انداز میں بولے تو وہ مسکرا دیا۔ اچھا جی، آئندہ خیال رکھوں گا۔ پھر کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ امید ہے ماہانہ حساب دیکھ کر آپ لوگوں کی تسلی ہوگی، باقی اگلے ماہ سے ہی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور پیچھے دبتے سلگنے کو رہ گئے دونوں بھائی۔ میں تو آغا جان سے کہتا ہوں کہ مجھے میرا کاروبار الگ کر دیں، اس نے تو وہ جاڑ ڈالنا ہے بھائی صاحب۔ سہیل صاحب گرم ہو رہے تھے، مبین نے انہیں ٹوکا، آرام سے سوچ سمجھ کر سہیل، یہ نہ ہو کہ کچھ پاس ہے اسے بھی جاتے رہیں، اچھی طرح سوچ کر اس مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا۔ وہ ان کی بات کا مطلب سمجھ کر ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے۔ وہ بالکنی میں کھڑا اندھیرے میں جانے کیا کھوج رہا تھا۔ تزین نے مسکراتے اس کے پیچھے جا کر نرمی سے اس کے گرد بازو لپیٹے اور سر اس کی پشت سے ٹکا دیا۔ وہ جانے کتنی دیر گہری سوچ میں تھا، میں تحاشا چونک کر پلٹا تو آنکھوں اور چہرے سے سخت بے یقینی جھلکتی تھی۔ اس کے پلٹنے سے تزین اب اس کے سامنے آ گئی اور اس نے اپنا سر طلال کے سینے پر رکھا۔ بے یقین سے طلال کا ہاتھ اٹھا اور نرمی سے اس کے مشبو بالوں پر آ ٹھہرا۔ مہرو، مدھم مگر جذبات سے پر سرگوشی سے ذرا اونچی بے یقینی کے لبادے میں لپٹے پکار نے نرم گرم جذبات میں ڈوبی تزین کی روح کو گویا چابک رسید کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی طلال کا اس کے گرد بائیں لپیٹ لینا، غیظ و غضب کی تند تیز لہر نے اسے اپنی لپیٹ میں کچھ اس طرح لیا کہ سارے نرم گرم جذبات ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ اس نے ایک جھٹکے سے طلال کے بازو کا ساتھ توڑا اور پیچھے ہٹی۔ ملگجے اندھیرے میں طلال حواس میں لوٹا تو تزین کو جیسے ابھی پہچانا ہو اس کی آنکھوں میں ناگواری سے اتر آئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں فرار تو نہیں ہو رہا تھا بالکنی کے راستے؟ وہ بدلحاظ ہوا۔ معافی چاہتی ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں تم اپنی سابقہ منگیتر کی یادوں میں ڈوبے کھڑے ہو۔ بہت کڑا مگر سلگتا ہوا وار تھا۔ طلال کے دل پر آبلے پڑے۔
جسٹ گو ٹو ہیل، وہ تپا۔ طلال نوید، آج تو تم نے سنگ دلی کی حد ہی کر دی۔ وہ ضبط کھو کر چلا اٹھی۔ میں مہرماں افندی نہیں ہوں طلال، میرے وجود میں اسے تلاش مت کیا کرو، خدا کے لیے جاؤ یہاں سے، دماغ مت خراب کرو میرا۔ بس ہاتھ جوڑنے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ طلال اس قدر عاجزی سے گویا ہوا۔ وہ کسی اور ہی چکر میں ہے طلال، تم یہ بات سمجھ کیوں نہیں جاتے؟ وہ سچائی میں سمجھ بھی جاؤں تو تم سے محبت نہیں کر سکتا تزین، وہ بٹ پڑا۔ بعض حقیقتوں پر پردہ پڑا رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ آ گئی ہمیشہ رحمت نہیں بلکہ کئی بار تو عذاب بن جاتی ہے، تزین نے بے اختیار سوچا، مگر اس نے یہ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ جو دوسروں کے پیروں تلے سے زمین کھینچتے ہیں بعض اوقات خود ان کو کہیں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملا کرتی۔ تزین کی رگ رگ میں شرارے دوڑ اٹھے تھے۔ ہاں، تم بس ناکام عاشقوں کی طرح اس محبوبہ کی محبت کا دم بھرتے رہنا جو کسی اور کے عشق میں گرفتار ہے۔ ان دنوں پھنکا کر کہتی زہر اگلنے سے وہ ابھی باز نہ آئی تھی۔ دروازہ کھول کر دھڑام سے مارتی وہ کمرے میں چلی گئی۔ اف، سر میں شدید قسم کی ٹیس اٹھتی محسوس کرتا طلال نوید اپنی اس جلد بازی پر شدت سے پچھتایا جو اس نے تزین سے شادی کر کے کی تھی۔ بعد پچھتاوے انسان خود اپنی من مرضی سے مول کے مفت لیتا ہے۔ تزین افندی بھی اس کے لیے ایک ایسا ہی پچھتاوا تھی۔ خیر، معاف تو میں تمہیں بھی کسی صورت نہیں کروں گا مہرماں افندی، تم نے تو میری محبت کا ہی روپ دیکھا ہے آج تک، دیکھنا کیسے ذلیل کروں گا تمہیں بھی، جیسے تم نے مجھے کیا میری فیملی کے سامنے۔ اس نے روز کی طرح خود سے ایک اور عہد باندھا تھا۔ موبائل کی مسلسل ہونے والی وائبریشن نے مہرماں کو گہری نیند سے بیدار کیا۔ چند لمحوں تک تو اسے سمجھ نہ آئی کہ کون سی چیز اس کی نیند کے کھلنے کی وجہ بنی ہے، مگر پھر تکیے کے پاس سرسراتے موبائل کو دیکھ کر اس نے بلا ارادہ ہی موبائل اٹھا لیا۔ اوپر جگمگاتا نمیر افندی کا نام۔ مہرماں کا حلق کڑوا ہو گیا، مگر ساتھ ہی یاد آیا کہ کل اس کے ساتھ کیا سلوک کر چکی تھی تو دل گہرائی میں ڈوب کر بھرا۔ وہ سوئی ہوئی ملاحہ پر ایک نظر ڈالتی فوراً بستر سے اتری اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ رات کے 2 بجے تمام گھر سکوت میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہیلو، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ بڑی دیر کی مہرماں آتے آتے وہ جیسے گنگنایا تھا۔ مہرماں متحیر رہ گئی۔ اس کا یہی خیال تھا کہ وہ کال اٹینڈ ہوتے ہی اس پر برسنا اور دھمکانا شروع کر دے گا، مگر یہاں تو سین ہی کچھ اور تھا۔ ایک تھپڑ کھا کر شاید تمہارا دماغ سیٹ نہیں ہوا نمیر افندی، وہ سلگی جواباً۔ وہ آہستہ سے ہنسا۔ ہم گالیاں کھا کر بے مزہ نہ ہونے والوں میں سے ہیں مسز نمیر افندی۔ مہرماں کے تلوؤں پر لگی سر پر جا بجھی۔ دل تو چاہا جتنی گالیاں یاد ہیں وہ اسے دے تاکہ اس کا دعویٰ جھوٹا پڑ سکے، مگر اگلے ہی پل اسے احساس ہوا کہ وہ اس تھپڑ کے بدلے مہرماں کو اس طرح کی باتوں سے زج کر کے بدلہ لے رہا تھا۔ تو آؤ نا افندی ہاؤس، پھر پتہ چلے گا کتنا مزہ آتا ہے گالیوں کا۔ تلخی سے کہا۔ ہا ہا ہا، وہ گویا اس دعوت سے محظوظ ہوا۔ وہ کیا کہتے ہیں، چشمے ماں روشن دل ماں شاد، تم بلاؤ نا ہم آئیں، ایسے تو حالات نہیں۔ وہ ذومانی انداز میں بات کر رہا تھا۔ وہ مہرماں کا خون تپانے کے لیے کافی تھا۔ بکواس مت کرو اور ختم کرو اس کھیل کو۔ تمہیں اپنا اور اپنی ماں کا بدلہ آغا جان سے لینا تھا نا، گو آن، مگر مجھے ڈائیورس پیپرز بھجوا دو، بلکہ نکاح نامہ بھیجو مجھے، میں تنسیخ نکاح کا مقدمہ کروں گی تم پر۔ وہ جو منہ میں آیا کہی گئی تھی۔ دوسری طرف وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ او ہو، اتنا غصہ، اسی لیے تو نکاح نامے کی کاپی تک نہیں تمہارے حوالے مسز، اتنی مشکلوں اور پلاننگ سے کیے جانے والے نکاح کو توڑ کر کتنا گناہ ملتا تمہیں۔ اس کا لہجہ مسکراتا ہوا تھا۔ مہرماں کو رونا آنے لگا۔ کس طرح وہ اس شخص سے اپنی جان چھڑوا سکتی تھی؟ خدا کے لیے نمیر، تمہیں تمہاری ماں کا واسطہ، جن کے اپنے دل دکھے ہوں وہ دوسروں کا دل نہیں دکھایا کرتے۔ تمہیں ذرا بھی احساس نہیں کہ آج تم بھی اس جگہ پر آن کھڑے ہو جس جگہ کل افندی ہاؤس والے کھڑے تھے۔ وہ جذباتیت سے پر لہجے میں بولی تو اپنی بے بسی کے خیال سے آنکھیں نم ہونے لگیں۔ مہرماں، مجھے اس طرح کی باتیں قطعاً جذباتی نہیں کر سکتی، بلکہ مجھے تسلی ملتی ہے، تسکین ملتا ہے، میرے زخموں پر جیسے بھائے رکھے جاتے ہیں۔ وہ صفاقی سے کہہ رہا تھا۔ اب ایسے بندے کے آگے وہ اور کیا فریاد کرتی، ایک دم سے رو دی۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو، میں نے تو تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کیا۔ میں نے بھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا، وہ تحمل سے بولا۔ تم یہاں آؤ نمیر، میں خود تمہیں تمہارا حق دلواؤں گی، آغا جان سے بات کروں گی۔ اس کی آفر پر وہ بے اختیار ہنسا۔ ہا ہا ہا، پوتی ہی اتنی ہلاکو خان ہے، آغا جان تو مجھے الٹا لٹکا دیں تو بھی ان کا دل نہیں بھرے گا۔ نمیر پلیز، زندگی مذاق نہیں ہوتی، کسی دوسرے کی ہو تو پھر بالکل بھی نہیں۔ وہ ملتجیانہ انداز میں بولی تو اس نے پرسکون انداز میں جواب دیا، جتنی منتیں کرو گی اتنی ہی میرے دل کو سکون ملے گا مہرماں، کیری آن۔ اوہ، اس قدر صفاقی، مہرماں کے آنسو ٹھٹر گئے تھے۔ جسٹ گو ٹو ہیل، مہرماں نے موبائل بند کر دیا، پھر ضبط کھو کر صوفے پر گر کر رونے لگی۔ مہرماں نے وہ موبائل نمبر آغا جان کو دے دیا جس سے نمیر اسے 2-3 مرتبہ کال کر چکا تھا۔ انہوں نے فوراً موہت کو بلوایا تو وہ کرا کر رہ گئی۔ آغا جان، اس طرح کے کام تو پہلے کبیر کیا کرتا تھا۔ وہ موہت کے آنے سے پہلے
اس قدر بے آرامی سے کہتی انہیں یاد دلا رہی تھی۔ ہاں مگر تب موہت نہیں تھا یہاں۔ مہرو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ بھی تائی جان کی زبانی موہت کے بزنس کے حوالے سے ابو جان اور چچا جان کے ساتھ جب کلش سن کر آئی تو جی نہ چاہا کہ یہ مسئلہ لے کر موہت کے پاس جائے، مگر جب موہت خود ہی مسئلے کے پاس آ جائے تو وہ کیا کر سکتی تھی ماں سوائے گہری سانس بھرنے کے۔ مجھے کیا مسئلہ ہونا ہے آغا جان؟ آپ جو مناسب سمجھیں۔ اس نے دل ہی دل میں ان سے خفا ہوتے ہوئے سینے پر بازو لپیٹ لیے، منہ بھی پھلایا، مگر آغا جان پوتیوں کے تاثرات کو اہمیت دینے کے قائل نہ تھے۔ موہت اسٹڈی میں داخل ہوا تو آغا جان کو سلام کرتے مہرماں کو وہاں پا کر بھویں اچکا کر رہ گیا۔ یہ نمبر ہے اس خبیث انسان کا موہت جو ہمارے گھر کی تباہی کا باعث بن رہا ہے۔ پتہ لگاؤ یہ سم کس کے نام پر ہے۔ انہوں نے چٹ موہت کے ہاتھ میں تھما دی جس پر مہرماں نے ایک موبائل نمبر کے ساتھ نمیر افندی کا نام لکھ دیا تھا۔ اس نے سر ہلایا۔ میں پتہ کرتا ہوں، بہت سخت سزا دوں گا میں اسے۔ اس نے آفندی ہاؤس میں نقب لگانے کی جرات کی ہے۔ آغا جان نے نفرت سے لہجے میں کہا تو وہ بے ساختہ بولا، ہر کوئی اپنی جگہ یہی سوچ کر بدلہ لیتا ہے کہ فلاں نے اتنا برا کیا، میں اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا کروں گا۔ کیا مطلب؟ وہ چونک کے موہت اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ نہیں یوں ہی کہہ رہا تھا۔ میں کل پتہ کرتا ہوں اس نمبر کی ڈیٹیل۔ اس نے بات بدل دی۔ آغا جان مطمئن سے ہو گئے۔ مہرماں عجلت میں اس کے پیچھے ہی اسٹڈی سے باہر نکلی۔ سنو موہت، وہ رکا اور اس کی طرف مڑ گیا۔ تم سے ایک بات ضرور کرنی ہے، وہ بھی تھرو پراپرٹی چینل ہی کر لیتی۔ ہاتھ میں تھامی چٹ لہرا کر وہ طنزیہ بولا تو وہ تبھی، لڑکیوں والے تانے نہ دیا کرو، بات سننی ہے تو ٹھیک ورنہ۔ وہ رک گئی کہ ورنہ سے آگے کوئی دھمکی ذہن میں ہی نہ آئی تھی۔ بولو، اور نیند آ رہی ہے مجھے، ذرا جلدی بات ختم کرنا۔ وہ عجیب روٹ سا ہو رہا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو مہرماں اس پر 2 حرف بھیجتی، مگر ابھی تو گدھے کو باپ بنانے والا معاملہ تھا۔ کل مجھے نمیر دکھائی دیا تھا مارکیٹ میں نے اسے روکنے اور بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ مجبوراً مجھے اس کو تھپڑ مارنا پڑا۔ وہ خائف سی تھی۔ جی ہاں، کل گھر آتے ہی اس واقعے کی خبر مل گئی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سمرا چچی کہہ رہی تھی کہ میں نے غلط کیا۔ وہ اس کی سنجیدگی سے خائف ہو کر بولی، بھرے بازار میں اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے تمہیں 10 بار سوچنا چاہیے تھا۔ اگر وہ جوابی تھپڑ رسید کر دیتا تو کیا عزت لے جاتی؟ تم صحیح کہہ رہے ہو، میں نے بھی بعد میں یہی سوچا، لیکن اس وقت میرے دل اور دماغ پر غصہ تھا اس قدر شدید کہ خود بخود ہی ہو گیا سب۔ وہ مضطرب تھی۔ تو اب کیا مجھے اس تھپڑ کی بھی اس سے معذرت کرنی ہے؟ موہت نے تحمل سے پوچھا۔ وہ برا مان کر بولی، تمہیں تو ویسے ہی بتا رہی تھی، ہو سکتا ہے اس نمبر پر اس سے تمہارا رابطہ ہو جائے۔ وہ تمہیں مکمل حالات کا پتہ ہونا چاہیے نا۔ اوکے، ویڈیو کے بل گھما۔ روٹ اپنے پیچھے ابھرتی بڑبڑاہٹ اس نے بہت اچھی طرح سنی تھی مگر نظر انداز کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے ہی روز کھانے کی میز پر اس نے ساری ڈیٹیل آغا جان کے سامنے رکھ دی۔ یہ سم اس نام پر نکلوائی گئی تھی، بعد میں اس کا نمبر تبدیل کروا لیا گیا جو کہ اب بند ہو چکا ہے۔ اس نے ایک چٹ آغا جان کے سامنے رکھی تو انہوں نے تحیر سے پہلے اس چٹ پر لکھے نام کو پھر مہرماں کو دیکھا۔ وہ انہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کی نظر پر نروس سی ہو گئی۔ یہ سم تمہارے نام پر ہے؟ آغا جان نے نہ سمجھنے والے انداز میں کہا تو مہرماں کے دماغ میں بجلی سی گوندی۔ یقیناً یہ وہی سم تھی جو اس کے چھینے گئے موبائل میں موجود تھی۔ اسے فوری طور پر یاد آیا کہ موبائل چھیننے والی واردات کو گھر والوں سے اس نے چھپایا تھا تاکہ کوئی اسے دوست کی شادی اٹینڈ کرنے سے روک نہ سکے۔ اس نے مدد طلب نظروں سے موہت کو دیکھا مگر وہ اپنا فرض پورا کرنے کے بعد کھانے کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ ہاں، ایک سم گر گئی تھی مجھ سے، موہت کو بتایا تھا میں نے، پھر اس نے دوسری نکلوا کر دی تھی، شاید یہ وہی ہو۔ اس نے اپنی صفائی پیش کی۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ اس بغیر شک کو کسی نے بھی نہیں دیکھ رکھا ورنہ ڈھونڈنے میں آسانی ہو جاتی۔ اب تک تو میں اسے الٹا لٹکوا چکا ہوتا۔ ظاہر ہے اب محض نام سے ہی تو ہم کو کسی کو گرفتار نہیں کروا سکتے۔ مبین صاحب بھی آزردہ نظر آئے۔ مہرماں کی بلکہ بھیگنے لگی۔ یہ موضوع اس کے دل کو یوں ہی بھینچنے لگتا تھا۔ موہت اطمینان سے اپنا کھانا ختم کر رہا تھا جیسے اس وقت اس سے بڑی اور کوئی مصروفیت نہ ہو۔ وہ عورت ایک بچے کی تربیت بھی ٹھیک سے نہ کر سکی، پھر شکوہ ہے کہ ہم نے اسے گلے سے نہیں لگایا، بچے کو بھی اپنے جیسا ہی بنا دیا۔ تائی جان سمرا کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھتی طنزیہ بولی تھیں مگر وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ خاموشی سے کھانا کھاتی رہیں۔ ان کا یقیناً بولنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ ماحول ایک دم سے بوجھل سا ہو گیا۔ آج فرزین نے کالج سے چھٹی کی تھی۔ ملاحہ بیگ چیک کرتی گاڑی میں آ بیٹھی۔ کبیر نے کچرتی نگاہ اس کے صبی اور ملی چہرے پر ڈالی۔ وہاں پہلے والے اشتیاق کا کوئی رنگ نہ تھا، محض لاپرواہی اور اجنبیت تھی جو اس کی پچھلی سیٹ پر کھڑکی سے لگ کر بیٹھے وجود سے ٹپک رہی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے معاف کرنے کا سوچیں گی۔ بہت غیر متوقع بات نے ملاحہ کو بری طرح چونکایا۔ اس کا نہیں خیال تھا کہ کبیر خان اس بات کو یاد رکھے گا بلکہ موقع پا کر وضاحت بھی طلب کر لے گا۔ وقت نہیں ملا کبیر خان، اور ویسے بھی تمہیں کیا فرق پڑتا ہے میرے کسی عمل سے، میرے ہونے یا نہ ہونے سے؟ وہ ٹھنڈے لہجے میں بولی تو اتنے عرصے کی اس کی بے اعتنائی کا بدلہ ایک ہی جملے میں لے لیا۔ کبیر نے سختی سے لب بھینچے تو پیشانی کی رگیں نمایاں ہونے لگیں۔
میں خائن نہیں کہلانا چاہتا ملاحہ بی بی، وہ بالآخر مدھم لہجے میں بولا۔ تو ملاحہ نے سلگتی نگاہ اس کے چاکلیٹ براؤن بالوں سے بھرے سر پر ڈالی تھی۔ کسی کا دل توڑنا کتنا بڑا گناہ ہے یہ جانتے ہو تم؟ کسی کا اعتماد توڑنا بھی، وہ برجستہ بولا۔ ملاحہ نے کٹیلی نظروں سے اسے دیکھا۔ تو ٹھیک ہے کبیر خان، تم بس اپنے اعتبار کی عمارت کو بلند کرتے رہو جو کسی کے دل کے ملبے پر کھڑی ہے، وہ بہت سلگ کر بولی۔ میں اس کے لیے تو معافی طلب کر رہا ہوں، وہ مدھم لہجے میں بولا۔ قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی شرمسار ملاحہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ تم سب جانتے ہو کبیر، وہ بے اختیار بولی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب کبیر خان نے نظر اٹھا کر بیک مرر سے دیکھا تو وہ سیاہ پلکوں سے سجی جذبوں سے اٹی نگاہوں سے اس کی نگاہ ٹکرا گئی تھی۔ نم آنکھوں میں کیا اسرار بولتا تھا؟ کبیر نے کترا کر فوراً سڑک پر نظر جما دی، مگر وہ ایک پل ان دونوں کے درمیان ٹھہر سا گیا تھا۔ کبیر نے لب بھینچے، پھر گہری سانس بھری۔ میرے کندھوں پر بہت بھاری ذمہ داری ہے ملاحہ بی بی، اس گھر کے احسانات اور اعتبار کی۔ اس کا لہجہ بوجھل ہو گیا۔ اور میرا کیا کبیر؟ ملاحہ کی آواز بھرا گئی تھی۔ اس نے خود کو بے بس اور لاچار پایا تھا اس طلسم کے آگے جسے سب محبت کہتے ہیں۔ آپ ہی کا تو خیال ہے، تبھی تو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ وہ یکلخت ہار گیا تھا۔ ملاحہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ ایک بے نام سی خاموشی نے تیزی سے ان کا گھیراؤ کیا۔ مت کیا کرو یہ جبر خود پر کبیر خان، ملازم نہیں ہو تم ہمارے۔ ملاحہ کی آواز بھیگنے لگی۔ آپ بس میری خطا معاف کر دیں، میں آپ کا دل دکھانے کا باعث بنا۔ جو خوشی نہ دے پایا اسے چاہیے کہ وہ غم بھی نہ دے۔ وہ آزردہ تھا۔ ملاحہ خاموشی سے گاڑی سے باہر بھاگتی دوڑتی زندگی کو دیکھنے لگی۔ کبیر خان اندر ہی اندر خود سے الجھتا ونڈ اسکرین کے پار دیکھتا جانے کیا سوچ رہا تھا۔ کتاب زندگی کے جذبات کو وہ کبھی کھولنا نہیں چاہتا تھا۔ ملاحہ کی بے رخی کی ایک نگاہ نے اس کے تمام اوراق بڑے اہتمام کے ساتھ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیے تھے۔ تو کیا پڑھے بنا کوئی اور چارہ تھا؟ سہیل افندی کا اپنے بال نوچنے کو دل کر رہا تھا۔ غضب خدا کا، آغا جان نے تو خود کو اس کل کے لونڈے کے آسرے پر چھوڑ دیا ہے بالکل۔ بھائی صاحب، میں تو آپ کی شکایت لگاتا۔ آغا جان کو خود بتا چکا کہ اس گھر پر جو آفت آ رہی ہے اس کا صدقہ خیرات نکالا ہے 10 لاکھ چیریٹی کی مد میں، اور میں تو حیران رہ گیا کہ آغا جان بالکل مطمئن ہیں۔ وہ مبین صاحب کے آفس میں موجود بہت برہم موڈ میں تھے، مگر آغا جان کو اعتراض نہیں تو پھر ہمارا اعتراض کرنا نہیں بنتا۔ مبین صاحب تو مہرماں والے واقعے کے بعد سے بہت زود و رنج سے ہو چکے تھے، ورنہ شاید وہ بھی اس معاملے کو اٹھاتے۔ اب تو ایک عجیب سی مرضنی طبیعت کا گھیراؤ کیے رکھتی تھی۔ سہیل افندی بھی ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے۔ مگر اس کی خود اعتمادی بڑھتی چلی جا رہی ہے بھائی صاحب، یہ تو اب اللہ ہی جانتا ہے کہ خیرات نکالی ہے یا اپنی جیب میں ڈالے۔ وہ سخت متنفر تھے۔ تھوڑی دیر بعد مضطربانہ بولے، اس کا کوئی حل تو خیر سوچنا پڑے گا، مگر ابھی تو اٹھو، دیر ہو رہی ہے۔ مبین صاحب نے انہیں یاد دلایا، آج کبیر ناساز طبع کی وجہ سے ان کو پک اینڈ ڈراپ نہیں کر سکتا تھا۔ گاڑی سہیل افندی نے ہی ڈرائیو کرنی تھی۔ ان کا آفس گراؤنڈ فلور پر تھا، جبکہ فرسٹ فلور پر باقی ورکرز کے کیبنز کے ساتھ موہت کا آفس تھا۔ وہاں کبھی وقار افندی اور فرحان افندی بیٹھا کرتے تھے۔ وہ آفس کی لائٹس آف کرتا باہر نکلا اور دروازہ لاک کر کے تیزی سے لفٹ کی طرف بڑھا۔ جس وقت لفٹ کا دروازہ بند ہوا اسی وقت کوئی سیڑھیوں کی اوٹ سے باہر نکل آیا۔ اس وقت بلڈنگ بالکل خالی تھی اور آنے والا جانتا تھا کہ موہت افندی بلڈنگ سے نکلنے والا آخری فرد ہے۔ اس نے مستعد نظروں سے ادھر ادھر دیکھ کر چہرے کو ہاتھ کی اوٹ سے چھپاتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چابی نکالی اور موہت کے آفس کے دروازے کے کی ہول میں ڈال دی۔ یہ ماسٹر کی تھی۔ کلک کی خفیف سی آواز کے ساتھ لاک کھل گیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر اندر داخل ہو گیا تھا۔